بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو آن لائن کلاس in Metropolitan Foundation School. My name is Rosina Rafiq and I will teach you Islamiyat for class 6. بیٹا اگست کے منتھ میں سب سے پہلا چیپٹر جو میں نے آپ کو پڑھایا اللہ تعالیٰ پر ایمان. آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2 رسالت. رسالت کا چیپٹر پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ رسالت کے لفظی اور اصطلاحی مفہوم کو بیان کر سکیں گے، رسالت کی ضرورت و اہمیت کو واضح کر سکیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس پر اظہار خیال بھی کر سکیں گے اور اپنے الفاظ میں لکھ بھی سکیں گے کہ آیا رسالت کا معنی اور مفہوم کیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں سٹارٹ لیتے ہیں. آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 6 آپ کا سبق ہے رسالت. رسالت کا مفہوم. رسالت عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا لفظی معنی پیغام پہنچانا ہے. دین اسلام کی اصطلاح میں رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانا ہے. جو لوگ اس پیغام کو پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کہلاتے ہیں. رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے. عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے. اچھا دیکھیں، دوسرا بنیادی عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول دنیا کے تمام قوموں کی طرف تشریف لائے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کیا کہ اللہ کی بندگی کرو. ہر مسلمان کے لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھنا ضروری ہے. حدیث کے مطابق انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے. ان میں سے مشہور انبیاء حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کی تعلیم مکمل کر دی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تمام انبیاء کی تعلیمات شامل ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء پر ایمان لانا تو ضروری ہے، مگر کامیابی کے لیے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی لازمی ہے. رسالت کی ضرورت و اہمیت. انسان زندہ رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کا محتاج ہے. مثلا اسے بھوک مٹانے کے لیے خوراک، پیاس بجھانے کے لیے پانی اور سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے. انسان کے خالق نے ان سب چیزوں کا بہترین طریقے سے انتظام کیا ہے اور انسان کی ضرورت کی ہر چیز اسے فراہم کی ہے، مگر انسان کی ضروریات صرف کھانے پینے یا پہننے تک ہی محدود نہیں ہیں. یہ ایک عقل مند اور باشعور مخلوق ہے. یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کا خالق کون ہے اور مرنے کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نبی اور رسول بھیجے جنہوں نے انسان کو اس کے مقصد زندگی کے بارے میں آگاہ کیا، اس کے خالق و مالک کے بارے میں بتایا، اس کو نیکی اور بدی میں فرق سمجھایا اور زندگی بسر کرنے کے سیدھے راستے کی خبر دی. اس کو بتایا کہ خالق کائنات اس سے کیا چاہتا ہے، کون سے کام ایسے ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے اور کون سے کام اس کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک ہے. انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ موت کے بعد انسان کو ایک دوسری زندگی دی جائے گی. اس زندگی میں وہی لوگ کامیاب شمار ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے سے بسر کیا ہوگا. انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو مہذب زندگی گزارنے کے اصول بتائے اور انہیں کھانے پینے، پہننے، گفتگو
کرنے اور دوسرے انسانوں سے تعلقات قائم کرنے کے لیے بہترین طریقوں کی تعلیم دی۔ یعنی انسانی تہذیب کی ترقی انبیاء کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو زندگی بسر کرنے کے بہترین طریقے کی تعلیم دی اور اپنے اسوہ حسنہ سے اس کی مثال بھی پیش کی۔ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے ان تمام کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے۔ اب تمام بنی نوع انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں زندگی گزاریں۔ یہی کامیابی اور جنت میں داخلے کا واحد راستہ ہے۔ اچھا، پھر آ جاتے ہیں ہم صفحہ نمبر 8 پر، جو کہ ہے تفہیم۔ آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ چیپٹر پڑھنے کے بعد آپ ہیڈنگ ڈالیں گے تفہیم کی۔ نمبر 1، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ رسالت، نمبر 1، رسالت کا لفظی معنی ہے۔ نمبر 1، بھیجنا، بے پیغام پہنچانا، جیم پیغام لانا، دال پیغام سننا۔ چاروں آپشن آپ لکھیں گے۔ اس سے پہلے بھی میں پہلے چیپٹر میں آپ کو سمجھا چکی ہوں کہ صرف درست کو ہی نہیں لکھنا، کہ آپ لکھیں رسالت کے لفظی معنی کیا ہیں اور آپ لکھ دیں کہ پیغام پہنچانا، نہیں، ایسے نہیں کرنا آپ کو یہ سوال۔ آپ کیسے کریں گے؟ آپ لکھیں گے نمبر 1، رسالت کے لفظی معنی ہیں الف بے جیم دال، چاروں لکھیں گے اور چاروں لکھنے کے بعد آپ بے کے اوپر ایسے ٹک ڈال دیں۔ ٹھیک ہے، آیا سمجھ؟ پھر بے، اسلام کی تعلیم مکمل کر دی گئی۔ الف حضرت آدم علیہ السلام پر، بے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، جیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، دال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ دال کے اوپر ٹک کر دیں۔ ٹھیک ہے، جیم، رسولوں نے انسانوں کو آگاہ کیا کس چیز سے؟ دیکھیں، مقصد زندگی سے، زمین کے خزانوں سے، نظام کائنات سے، کاروبار کے طریقوں سے۔ کیا آئے گا؟ مقصد زندگی سے۔ آپ کے پاس کیا آ گیا؟ الف، مقصد زندگی سے۔ پھر آ جائیے آپ دال پر۔ حدیث کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد ہے کتنی؟ الف 1,20,000، 1,22,000، 1,24,000، 1,26,000، جیم 1,24,000 ہے۔ انسانی تہذیب کی ترقی کا نتیجہ ہے انبیاء کی تعلیمات، مال و دولت، شاندار عمارتیں تعمیر کرنے کا یا قیمتی لباس پہننے کا۔ کس چیز کا؟ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا۔ میں نے اس میں دیکھیے کس کس چیز پر ٹک کیا۔ پہلے میں بے یعنی پیغام پہنچانا، دوسرے میں دال یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیم مقصد زندگی، دال 1,24,000 ہے انبیاء کی تعلیمات کا۔ یہاں پر ہو گئی آپ کی تفہیم کمپلیٹ۔ تفہیم کے یہ پانچوں سوال ہو گئے، آپ کے ٹک مارک جو ہیں کمپلیٹ ہو گئے۔ پھر آپ آ جائیے مختصر سوالات کے جوابات پر۔ سوال نمبر 1 ہے، رسول کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں اپنا صفحہ نمبر 6، یہاں پر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، یہ رہا نمبر 1۔ ٹھیک ہے، شارٹ کے لیے SH ڈال دیں۔ جو لوگ اس پیغام کو پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اس پیغام کو کاٹ کے کیا لکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اس کاٹ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کہلاتے ہیں۔ یہاں پر پہلے کا جواب ختم ہو گیا۔ آیا سمجھ؟ جو لوگ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں انہیں رسول کہتے ہیں۔
آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں سوال کے جواب کو، جو لوگ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں انہیں رسول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2، سوال نمبر 2 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت کیسے پوری کی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بھیجے، جنہوں نے انسان کو اس کے مقصد زندگی کے بارے میں آگاہ کیا. ٹھیک ہے. بک میں بھی ہے، یہ میں آپ کو یہاں سے بھی سمجھا رہی ہوں، بک میں سے بھی سمجھا رہی ہوں. اچھے سے دیکھ لیجیے گا اور اس کے آنسر کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. نمبر 3، اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ ہم نے ابھی سبق میں پڑھا تھا عقیدہ رسالت اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے. چند مشہور انبیاء کرام کے نام لکھیے. یہ ابھی ہم نے کتاب میں بھی پڑھا تھا جب ہم چیپٹر پڑھ رہے تھے. جب ہم چیپٹر ریڈ کر رہے تھے ہم نے وہاں بھی 5 سے 6 انبیاء کرام کے نام ریڈ کیے تھے. آپ وہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. جب آپ حدیث کے مطابق انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 ہے. ان میں سے مشہور انبیاء مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 6 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. یہ 4 سوال شارٹ کے ہیں، بس یہیں تک آپ کو کرنے ہیں. اس کا 5واں سوال آپ اسکپ کر دیجیے گا. 5واں سوال ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم اس کے بعد اپنے لانگ کوسچن آنسر پر آئیں گے. میں نے آپ کو سب سے پہلے تفہیم کے 5 پوائنٹ کرائے ٹک مارک، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو مختصر سوالات کے 1 2 3 4 مختصر سوالات کے 4 آنسرس بتائے. اچھا، جائزہ کسے کہتے ہیں؟ جائزہ ان سوالات اور جوابات کو کہتے ہیں جو کہ ڈیٹیل میں ہوتے ہیں، جو کہ تفصیلی جواب ہوتے ہیں. ہم ان جوابات کو جائزے کے سوال و جواب کہتے ہیں. جیسے کہ یہاں دیکھیں لکھا ہے رسالت کا مفہوم واضح کریں. آپ آ جائیں گے صفحہ نمبر 6 پر. سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ رسالت کا مفہوم انڈر لائن کریں گے، ہیڈنگ بنائیں گے، ہیڈنگ کو انڈر لائن کریں گے. رسالت کا مفہوم، رسالت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لفظی معنی پیغام پہنچانا ہے. ابھی دیکھیں انورٹڈ کوما میں لکھا ہوا ہے نا، تو آپ کو اسے کسی دوسرے پین سے یا مارکر سے لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. دین اسلام کی اصطلاح میں رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانا ہے. جو لوگ اس پیغام کو پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کہلاتے ہیں. رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک پیراگراف ہو گیا. پھر پیراگراف چینج کریں گے آپ. عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول دنیا کے تمام قوموں کی طرف تشریف لائے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اچھا یہ دیکھیں ارشاد ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ کیا کریں گے؟ آپ عربی جو ہے وہ نہیں لکھیں گے. عربی میں کیوں نہیں لکھوا رہی؟ عربی اس لیے نہیں لکھوا رہی کیونکہ دیکھیں کاپیز آپ لوگ گر بھی جاتی ہیں، گرا دیتے ہیں آپ، اس لیے آپ عربی نہیں لکھیے گا. اونلی آپ ترجمے کی ہیڈنگ ڈالیے گا. ٹھیک ہے. ترجمے کی ہیڈنگ ڈالیے گا. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور بھیجا کہ
अल्लाह की बंदगी करो। आप इसको भी काट सकते हैं, इसको मत लिखिएगा जो बीच में है। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो। यहाँ पर आपका तफसीली जवाब नंबर 1 जो है वो ख़त्म हो जाता है। तफसीली जवाब यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया। पहले सवाल का जवाब यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छे से समझ आया आपको? हर चीज़ मैंने बहुत क्लियरली समझाई है। फिर आ जाइए आप सवाल नंबर बे, रिसालत की ज़रूरत और अहमियत पर नोट लिखें। जायज़े के ही सवाल कर रहे हैं हम। रिसालत की ज़रूरत और अहमियत, ये देखें आप क्या करेंगे, हेडिंग अंडरलाइन करेंगे। ये हेडिंग है नंबर 2 की। ठीक है, इंसान ज़िंदा रहने के लिए बहुत सी चीज़ों का मोहताज है। मसलन भूख मिटाने के लिए खुराक, प्यास बुझाने के लिए पानी, सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है। इंसान के खालिक ने इन सब चीज़ों का बेहतरीन तरीके से इंतज़ाम किया और इंसान की ज़रूरत की हर चीज़ उसे फराहम की। मगर इंसान की ज़रूरियात सिर्फ खाने पीने तक महदूद नहीं है। ये एक अक्लमंद और बाशऊर मखलूक है। ये जानना चाहता है कि इसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मकसद क्या है तक लगाएं। फिर यहाँ से देखें, अल्लाह ताला ने इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नबी और रसूल भेजे, जिन्होंने इंसान को उसके मकसद ज़िंदगी के बारे में आगाह किया। बस यहाँ पर स्टॉप किया। फिर बिल्कुल लास्ट वाले पैराग्राफ पर आइए। अनबिया कराम अलैहिस्सलाम ने लोगों को ये भी बताया कि मौत के बाद इंसान को एक दूसरी ज़िंदगी दी जाएगी। उस ज़िंदगी में वही कामयाब शुमार होंगे जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को अनबिया के बताए हुए तरीके के मुताबिक बसर किया। ये लेंथी क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसके आंसर्स भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब आप इसे लिखेंगे तो ये और मज़ीद आपको ये पूरा बड़ा बड़ा पैराग्राफ दिख रहा है। ये आपको जब आप लिखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ भी आने लगेगा। आज की क्लास में हमने क्या क्या काम किया? सबसे पहले तो आज हमने अपना पूरा चैप्टर रीड किया। उसके बाद हमने अपने तफहीम के टिक मार्क किए। तफहीम के टिक मार्क करने के बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर किए, जो कि हमारे 5 थे, लेकिन मैंने 4 कराए हैं। आप बस 4 ही कर लीजिएगा। उसके बाद हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर में से जो 2 थे जायज़े के, हमने वो दोनों सवालात किए। ठीक है, रिसालत के लफ्ज़ी मायने, उसके मफ़हूम, उसकी ज़रूरत, अहमियत, मशहूर अनबियाए कराम के नाम और टोटल कितने अनबियाए कराम जो हैं वो भेजे गए लोगों की हिदायत के लिए, ये सब आज की क्लास में हमने पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास का सारा काम आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इस सबक को 1 से 2 मरतबा पहले आप पढ़िएगा ताकि आपको ये काम अच्छे से समझ आए। उसके बाद आपको मैंने इंडेक्स तो बनाया हुआ है, टाइटल पेज बनवाया हुआ है। उसमें हमने सबसे पहला चैप्टर अपना किया था अल्लाह ताला पर ईमान, और फिर हमने किया रिसालत। माह अगस्त का ये दूसरा चैप्टर था जो हमने अपना कंप्लीट कर लिया है, रिसालत। तो आप टाइटल पेज आपका पहले बना हुआ है, आप इसकी तफहीम करेंगे। तफहीम करने के बाद आप इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर करेंगे जो 4 मैंने आपको दिए हैं, और चारों सवाल करने के बाद आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि जायज़े के हैं आप वो दोनों करेंगे, हेडिंग डालेंगे। ग्रीन के अलावा आप कोई ग्रीन और रेड के अलावा आप कोई सा भी मार्कर
ہیڈنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. صرف ایک ہی بات کہوں گی کہ رائٹنگ کا بہت زیادہ خیال کیجیے گا, بہت اچھے سے اس کا خیال رکھیے گا رائٹنگ کا, اور صاف ستھرا کام کیجیے گا. آئی ہوپ کہ آج کی کلاس کا سارا کام آپ کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. اللہ حافظ.